احترام دوستو، شعبان المعظم کے آخری ایام اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت آقائے و جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب شعبان المعظم کے آخری ایام آخری عشرہ شروع ہوتا تو میرے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک میں زیادہ کرنے والے اعمال و افعال کثرت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے استقبال رمضان پر خصوصی ورکشاپ ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، ہم بھی آج کے خطبے میں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر امت محمدیہ کو اعمال کرنے کا، افعال کرنے کا احکام نازل فرمائے۔ آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ حکم ڈائریکٹ عطا کر دیا۔ مثال کے طور پہ میرے اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، واضح طور پہ فرمایا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ نہ پہلے کوئی ترغیب دی، نہ بعد میں کوئی ترغیب دی، ڈائریکٹ حج اور عمرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نماز کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نہیں فرمایا کہ نماز قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، نماز کو کیوں قائم کرنا ہے، نماز کے لیے ترغیب نہیں دی، صراحتاً حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، قرآن پاک کی تفاسیر میں، روشنی کی صورت میں میرے آقا نے تعلیمات دی۔ نماز کیوں قائم کرنی ہے، فرض ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے، احکامات میرے اللہ نے ڈائریکٹ عطا کی۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے نہیں فرمایا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی صورتحال کیا ہوگی، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ڈائریکٹ حکم عطا کیا۔ لیکن جب باری رمضان المبارک کے روزوں کی آتی ہے، توجہ کرنا میرے اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی عطا کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ صرف یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کا فرض کرنا صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیے۔ اچھا اللہ، آپ نے روزہ ہم پر بھی فرض کیا، پہلی امتوں پر بھی فرض کیا، ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتا تھا روزہ فرض
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ مجھے فرمایا، میں بھی صحابہ کے ساتھ موجود تھا، فرمایا میرے پیارے صحابی اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، لَتَمَنَّيَتْ أُمَّتِي، تو میری امت اس بات کی خواہش کرے گی اللہ یہ جو رمضان کی عظمتیں ایک مہینے میں تو نے دی ہیں، ان عظمتوں کو دیکھتے ہوئے وہ خواہش کرے گی کہ یا اللہ پورا سال رمضان والا عطا کر۔ ایک سال کھڑے ہوئے قبیلہ بنو خزاعہ کی، یہ حدیث سننے کے بعد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں حدثنا یا رسول اللہ، آقا اگر رمضان اتنی عظمت والا ہے تو ہمیں بتا دیجئے کہ رمضان ہے کیا، حدثنا ہمیں بتائیے رمضان کی عظمت بتائیے، رمضان ہے کیا چیز۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا اللہ شروع سال سے لے کر سال کے آخر تک جنت کو چمکاتا ہے دمکاتا ہے، خوشبو کی دھنیاں دی جاتی ہے، پورا سال جنت کو زیبائش و آرائش کی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، میرے رب کے عرش کے نیچے سے ایک ایسی دل آویز اور سریلی ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے محلات کے دیوار اور جنت کے اندر موجود درختوں کے پتے یوں آپس کے اندر ٹکراتے ہیں، ان دیواروں کے بجنے سے اور پتوں کے ٹکرانے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، لکھنے والے نے لکھا کہ قیامت کی صبح تک کسی سننے والے نے ایسی سریلی آواز نہیں سنی جو اس رات پیدا ہوتی ہے۔ فرماتا جب آواز پیدا ہوتی ہے آواز کے پیدا ہونے سے ایک مخصوص قسم کی سریلی آواز نکلنے سے جنت کے محلات کے اندر سے خوبصورت بھورے نکل آتی ہیں، بھورے دروازوں میں نکل آئے۔ اب کون سی ہو؟ میرا رب کا قرآن کہتا ہے وہ جہنم مقصورات فی الخیام، آگ نہیں ہے، بہترین خیموں کے اندر رہنے والی حوریں نکل آئی ہیں، کانہن لؤلؤ مکنون، وہ ایسی حور ہے جیسے سفید انڈے چمکتے ہو، وہ ایسی حور ہے کہ اگر وہ اپنا لعاب سمندر کے کھارے پانی کے اندر ڈال دے میرا رب اس کے لعاب کی وجہ سے سمندر کے پانی کو میٹھا کر دے۔ فرمایا اس حور کے بدن کے اوپر 70 حلے ہوں گے، 70 لباس، ہر ایک لباس کا رنگ، ہر ایک لباس کا ڈیزائن دوسرے لباس سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ 70,000 قسم کے عطر اس حور کے بدن پر لگے ہوں گے۔ دنیا کے اندر عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، یہاں کے معاملات ہی بالکل الگ ہیں۔ فرمایا یہاں کسی کوئی عورت خوشبو لگا کے اگر باہر نکلتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے صحابیہ عورت ہے، کیونکہ اس نے اپنی خوشبو کے ذریعے مرد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم نے محرم کے لیے خاطب کے لیے رات کے وقت لگاتے ہوئے الگ معاملہ، غیر محرم کے لیے لگا کے نکلتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، لیکن وہاں فرمایا حور 70 قسم کے عطر لگائے ہوئے ہوگی اور ہر ایک عطر کی خوشبو دوسرے عطر سے بالکل جدا ہو، اور یہ حور اتنی قیمتی ہوگی فرمایا کہ اس سے ایک ایک حور کی خدمت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور خادم اس کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ ہر ایک خادم کے پاس ایک مخصوص کھانا ہوگا، ہر ایک کھانے کا آخری لقمے کا ذائقہ پہلے والے کھانے سے بالکل الگ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ حوریں نکلیں گی، اس رات نکلیں گی، ان کو میرا اللہ ایسے خیمے عطا کرے گا جو سرخ رنگ کے یاقوت سے بنے ہوں گے، ان کی چمک ہوگی، ایک خوبصورت قسم کے ان کے لیے سٹیج لگا ہوگا، یہ حور اس کے اوپر بیٹھ کر گئی اللہ ایسی خوبصورت رات کے اندر جس رات کو تو نے یہ انتظام بنایا ہے، آج کی رات کے اندر کوئی روزے دار ایسا بھی دے دے جس کے ساتھ میرا تو نکاح ہے۔ اندازہ کی آج کی کوئی خوبصورت عورت کسی نوجوان عورت مرد کو کہہ دینا کہ میں تو ہوں ہی تیرے لیے، کیا خیال ہے نوجوان برداشت کر لیتے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بندہ کہتا پھرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ہو گیا، فلاں کے ساتھ ہی، اور نوجوان خوبصورت حوریں وہ خود کہے گی اللہ ہمارا ان کے ساتھ نکاح کر دے، اور یہ ہے کس کے لیے؟ اس روزے دار کے لیے جو کبھی رمضان کا مہینہ آپ کے لیے اور میرے لیے آنے والا ہے۔ آپ اس کو صحابہ مبارک دیا کرتے تھے، خوش نصیب ہے وہ نفوس، خوش نصیب ہے وہ ذاتیں، خوش نصیب ہے وہ شخصیتیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرا اللہ رمضان کی بہاریں عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اس مبارک مہینے کی قدر
اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے ہر روز افطاری کے وقت کے اندر میرا رب 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ شب و روز کے اندر 10 لاکھ آدمیوں کا آپ کیلکولیٹ کریں، 30 دنوں کے اندر 3 کروڑ آدمی ملتے ہیں، 3 کروڑ۔ اور فرمایا شب و روز کے اندر 6 لاکھ ایسے آدمی جو جہنم میں جا چکے میرا اللہ ان کو نکال کر جنت کے اندر بھیج دیتا ہے۔ 6 لاکھ، اس کو اگر ضرب دو 30 دنوں کے اوپر 1 کروڑ 80 لاکھ آدمی ملتے ہیں، 4 کروڑ 80 ہو گئے۔ اور فرمایا جب اس رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے میرا رب ان دنوں کے اندر پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا آخری لمحات میں اس سے ڈبل آدمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ ایک ہوتی ہے عام ہوا چل رہی ہے، ہلکی پھلکی ہوا چلے، ٹھنڈا موسم ہو، لطف اس میں بھی آتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہوا تیز چلے، حبت الریح، ایک تیز ہوا چلے۔ فرمایا کہ عام دنوں میں میرے رب کی رحمت ہلکی پھلکی چلتی ہے، اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے میرے رب کی رحمت کی آندھی چل پڑتی ہے۔ کوئی گناہگار ایسا نہیں کہ جس کو میرا رب اس میں بخشے گا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی دیر آپ اندازہ کریں کہ میرا رب جو رمضان المبارک کے ہر روز صبح سحری کے وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے، آسمان دنیا پر اتر کر میرا رب 3 نمازیں روزانہ لگواتا ہے۔ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں رب اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں رب اس کے شامل کو روزی سے بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا میں اس کے دامن میں اولاد کی نعمت ڈال۔ اندازہ کیجیے اس مہینے کے اندر جو مہینہ ابھی آنے والا ہے میرے رب کی رحمت عنایت۔ اور پھر میرا آقا فرماتے رمضان کی پہلے رمضان کی تیاری کرنے والا تیاری کر رہا ہے، رمضان کی تیاری کرتے کرتے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پہلے دن صبح سحری کے وقت اٹھا روزہ رکھا، سارا دن روزے کو روزے کے آداب کے مطابق یہ رکھ لے، اور جس وقت افطاری کے وقت بیٹھ کر دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میرا پیغمبر فرماتا ہے ہاتھ اٹھانا اس کا کام ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو خاص تربیت دیا کرتے تھے، خصوصی ورکشاپ ہوتی تھی، صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے یہ مبارک مہینہ اس میں غفلت نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا، کسی کے اوپر کسی قسم کی گالی گلوچ نہ کرنا، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کرنا۔ تم دوسروں کی عزتوں کو محفوظ رکھو گے میرا رب تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو، اور یہ ساتھ میں روزے کا حکم، روزے کا مقصد بیان کرنا ہے، لعلکم تتقون، روزہ کس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی جس کو میرا رب عطا کر دینا میرے دوستو، تقوی جیسی عظیم نعمت کی کوئی نہیں ہے، اور یہ تقوی ملتا ہے ہم روزہ رکھیں عبادات کریں، یہ تقوی تب ملتا ہے جب ہماری تمام کے تمام عبادات میرے آقا کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، اور جس کی زندگی سنتوں کے مطابق نہیں ہے نا اس کو کبھی بھی تقوی نہیں مل سکتا۔ بشر حافی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا بشر حافی۔ حافی اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں کے اندر جوتی نہ ہو، ننگا پاؤں چلنے والا۔ بشر بڑے شرابی کبابی آدمی، توجہ کرنا تھا، بڑے شرابی کبابی آدمی، ان کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی۔ ایک رات اپنی گلی کے اندر سے شراب پی کر گزر رہے ہیں، راستے کے اندر ایک چٹ ملی، کاغذ ملا، کاغذ کے اوپر دیکھا میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ کاغذ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بازار کے اندر جاتے ہیں، جیب میں اتنے پیسے اچھا عطر خریدتے ہیں، وہ عطر خرید کر میرے رب کے نام کے اوپر اس عطر کو لگاتے ہیں، خوشبو لگا کر، اور اس کو اٹھا کر اونچی بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اس عطر کو بلند جگہ پر رکھ کر رات کو
مسجد کے اندر جا کر توبہ کرتے ہیں، اللہ ساری زندگی زنا کیا، شراب پی، تجھ سے دور رہا، آج تیرے در پہ آ کر ہاتھ اٹھا کر گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا وہ بشر جو شرابی تھا، زانی تھا، میرے رب کے نام کو خوشبو سے ایسا معطر کیا کہ میرے رب نے پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اب زندگی بدل گئی، اب اتنا خوف ان کے اندر آیا، مسجد کے اندر جاتے تھے جوتے پہن کر نہیں جاتے تھے، ننگے پاؤں جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام پڑا بشر حافی، ننگے پاؤں والا۔ اب دیکھیں فقہی طور پہ مسئلہ ہے، ننگے پاؤں آپ چل کے آئیں گے، پاؤں کے نیچے گندگی لگے گی، گندگی والے پاؤں لے کر مسجد میں نہیں آنا، لیکن ایک جذب کی کیفیت تھی، گلی سے چلتے تھے، علماء نے لکھا میرے رب نے بشر حافی کو تقویٰ اتنا عطا کیا، اپنے نام کے اندر خوشبو بھرنے کا رب اتنا عطا کیا، جس راستے پر بشر چل کر مسجد میں آتا تھا، اس راستے کے اوپر کوئی حیوانات نہیں چلا کرتے تھے، اس راستے کے اوپر کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی گدھا یا ایسا کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس راستے سے ننگے پاؤں چل کر بشر نے میرے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آنا۔ یہ میرے رب نے اتنی عظمت، ایک مجلس کے اندر 10 اوباش اکٹھے ہوئے، بشر حافی کا نام ہے 10 اوباش اکٹھے ہوئے، 10 نوجوان آپس کے اندر، نوجوان ہیں کچھ گپیاں کر رہے ہیں، طے کرتے ہیں کہ چلو جی اس طرح کرو، ایک نوجوان تشکیل کی، اس کی ڈیوٹی لگا، بازار کے اندر جو کچھ کھانے پینے کے لیے لو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، دوست اکٹھے ہو گئے، کچھ کھانے کے لیے منگوانا ہے، نوجوان بازار کے اندر گیا، کھانا لینے کے لیے گیا، کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، کافی دیر کے بعد آیا تو ہاتھ کے اندر صرف ایک تربوز، توجہ کر رہا، توجہ، ایک تربوز ہاتھ کے اندر ہے۔ جب دوستوں کے پاس آیا، دوستوں نے پوچھا ایک تو تم آیا بڑی دیر کے اندر ہے، اور پھر کھانے کے لیے بھی لایا تو صرف تربوز لایا، کوئی اچھی چیز کیوں نہ لایا؟ میرے دوستوں، اس نوجوان نے کہا اے میرے دوستوں، اس وقت میں بازار کے اندر شے خریدنے کے لیے گیا ہوں، میں نے دیکھا بازار میں ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا ہے، میں نے مجمع پر غور کی تو اللہ کا ایک نیک بندہ اور برگزیدہ بندہ جسے آپ اور میں بشر حافی کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا لوگوں کی اصلاح کے لیے واعظ کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، اور جس وقت وہ بات کر رہا تھا اس نے سہارے کے لیے ایک دکاندار کے سامنے سہارے کے لیے اس تربوز کے اوپر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر بیان کر رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہو گئی، بات ختم کرنے کے بعد جب وہ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، دکاندار سے اس تربوز کا ریٹ طے کرنے لگے، صرف اس لیے کہ اللہ والے نے تربوز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، یہ تربوز ہمیں فروخت کر دو۔ میرے دوستوں، سب لوگوں سے زیادہ اس تربوز کی قیمت میں نے لگائی تھی، یہ تربوز میں لے کر آیا، لیٹ ضرور آیا ہوں، عام تربوز نہیں لایا بلکہ وہ تربوز لے کر آیا ہوں جس پر وقت کے ایک بڑے بزرگ بشر حافی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میرے دوستوں، سارے دوستوں نے سب نے اس تربوز کو دیکھا، تربوز کو کاٹا، میرے اللہ کے ماننے والے برگزیدہ بزرگ کے ہاتھ لگے تربوز کا اثر کیا ہوا؟ جب تربوز کھا کر فارغ ہوتے ہیں، اسی مجلس کے اندر میرے اللہ نے ان تمام نوجوانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ یہی نوجوان جو مجلس کے اندر بیٹھے تھے اسی وقت کہتا چلو تربوز تو کھا لیا، کیوں نہ ایسا کرے کہ اٹھ کر چلتے ہیں بشر حافی کے پاس، اور بشر حافی کے پاس پہنچ کر بشر حافی کے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ کوئی تبلیغ نہیں کی، ان دو نوجوانوں نے کوئی بات نہیں سنی، صرف وہ تربوز کھایا جس پر بشر حافی کا ہاتھ رکھا تھا، جا کر اس کے ہاتھ پر سارے گناہوں سے توبہ کر دی۔ کیوں؟ بشر حافی کی زندگی کا مطالعہ کرو تو اس اللہ کے نام کو خوشبو سے معطر کرنے کے بعد پوری زندگی گزاری تو میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاری ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنتیں، آپ علیہ السلام کے معجزات بے شمار۔ حضرت محمد بن افرا ایک عورت کا نام ہے، میرے آقا کی پیاری صحابی ہے، ان کے 7 بیٹے غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے، 7 بیٹے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے لختے جگر کو اٹھا کے میدان جنگ کے اندر بھیج دینا۔ ایک بیٹا ان کا میدان معوذ بن افرا، یہ میدان جنگ کے اندر شریک ہوا، معوذ کے بازو کے اوپر دشمن نے حملہ کیا، اب دشمن نے حملہ کیا تو ان کا بازو کٹ گیا، صرف کھال لٹکی ہوئی ہے، انہوں نے اس کھال کو بھی کھینچا، اور کھال کو کھینچنے کے بعد اپنے بازو کو بالکل الگ رکھ دیا، میدان جنگ کے اندر جنگ کرتے رہے، اور پھر جو خون نکل رہا تھا اس خون کے اوپر کپڑا باندھ دیا، کپڑا باندھنے کے بعد شام کے وقت اس وقت جنگ فتح کر لی، آپ علیہ السلام کی محفل میں آتے ہیں، اور محفل میں آ کر آپ علیہ السلام کو اپنا بازو دکھایا، آقا سارا دن کفار سے جنگ کی ہے، جنگ کرنے کے درمیان میرا مجھے زخم لگا ہے، اب دوستوں توجہ کرنا، بازو بالکل الگ ہے، دھڑ بالکل الگ ہے، اپنے بازو کو بالکل
السلام کی زندگی کی طرز کریں. یہ سارے کے سارے آپ کے لیے اور میرے لیے مشعل راہ. آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت آپ کے لیے اور میرے لیے مشعل راہ. وقت ختم ہو گیا, زندگی رہی تو اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.